بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شرابی باپ کے جنازے پر کوئی نہ آیا۔ میں تنہا بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اچانک کچھ نقاب پوش مرد گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ ان سب نے مل کر ابا کا جنازہ اٹھایا اور پورا محلہ حیران رہ گیا۔ میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے قبرستان گئی۔ رات کا اندھیرا تھا، صرف کلمہ کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک ایک چہرہ نظر آیا تو میرا وجود کانپ گیا، کیونکہ وہ چہرہ تو میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو میرے قدم جیسے پتھروں کے بن گئے تھے۔ میرا نام لیبہ ہے اور میری آنکھوں کے اندر دن بھر کی تھکن اور دل کا بوجھ چھپا ہوا تھا۔ دروازہ بند کیا تو سامنے میرے باپ بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں خالی گلاس تھا اور چہرے پر مایوسی کی پرچھائیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، کیا ہوا؟ میں نے ایسا سے جواب دیا، نوکری نہیں ملی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کہنے لگے، کیوں نہیں ملی؟ میں نے تو تجھے اتنا پڑھایا لکھایا، پھر نوکری کیوں نہیں ملی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل کی جلن کو روکتے ہوئے کہا، کتنا پڑھایا لکھایا ہے آپ نے؟ صرف اتنا کہ مشکل سے کسی فارم میں نام لکھا جا سکے۔ وہ طنزیہ ہنسے اور بولے، وہ بھی تو زیادہ تر لڑکیاں نہیں کر پاتی، تجھے تو نوکری مل جانی چاہیے تھی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، نہیں ملی، اور اب لگتا ہے کہ کوئی ڈھنگ کی نوکری ملے گی بھی نہیں، آپ ہی کو کچھ کرنا ہوگا۔ وہ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے اور کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر اچانک بولے، پھر تو ایک کام کر، وہ جو سامنے نئی بلڈنگ بنی ہے نا، جس کے باہر بہت رش رہتا ہے، روشنیوں میں نہائی ہوئی ہے، جب کہ عورتیں وہاں آتی جاتی ہیں، تو وہاں چلی جا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میرے کانوں میں گونجنے لگے وہ لفظ جو ایک باپ اپنی بیٹی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی وہ جگہ کیا تھی۔ وہ کوئی عام بلڈنگ نہیں تھی، وہ کوٹھا تھا جس کے بارے میں پورا محلہ باتیں کرتا تھا۔ کوئی شریف عورت اس طرف سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہاں پر راز شرم اور عزت کا سودا ہوتا تھا، اور آج میرا باپ مجھے اسی طرف بھیجنے کا کہہ رہا ہے۔ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ایستگی سے کہا، بس کریں بابا، اب آپ جائیں، کمرے میں جا کر سو جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگے، ایک تلخ ہنسی جس میں شراب کی بو اور گندگی کھلی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، نہیں، خراب نہیں ہو رہی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں تو ٹھیک ہوں، اور تو ہی اتنی خوبصورت کہ وہاں تیرا کام فوراً ہو جائے گا۔ نوکری کرے گی تو مہینے کے 10,000 بھی نہیں بنیں گے، وہاں ایک رات میں 10,000 بن جائیں گے۔ میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہتے تھے، مگر جیسے وہ بھی سوکھ گئے تھے۔ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے ان کے آگے سے بوتلیں اٹھائی، ان کے سامنے سے میز صاف کیا اور کہا، بابا اب بس کریں۔ وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں ایسا اپنے کمرے میں آئی، بستر پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے 2 آنسو نکلے، بس دوسرا 2 آنسو، پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے یاد آیا وہ دن جب پہلی دفعہ بابا نے مجھ سے کہا تھا، جا جا کے پیسے کما کے لا، چاہے جیسے بھی لا۔ میں اس دن بہت روئی تھی، اس دن میری دنیا جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن آج جب انہوں نے کہا کہ کوٹھے پر جا کر بیٹھ جا، تو میں صرف 2 ہی آنسو بہا پائی۔ شاید آنکھوں کے اندر اب آنسو باقی نہیں رہتے، یا شاید دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ رونا بھی بھول گیا تھا۔ زندگی نے مجھے اتنا کچھ دکھا دیا تھا کہ اب اور کیا رہ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا تھا، ساری زندگی ان کو پریشان کیا تھا، ان پر ہاتھ اٹھایا تھا، ان کی عزت کو بھی کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ ماں جو ساری رات جا کر ان کے لیے کھانا بناتی تھی اور دن بھر کپڑے دھوتی تھی، لیکن بابا کے لیے وہ سب کچھ بے معنی تھا۔ جب چاہتے تھے ان پر چیخنے لگتے تھے، کبھی گالیاں دیتے تھے، کبھی مار دیتے، اور ماں چپ چاپ سب کچھ سہ جاتی تھی۔ اس کے اندر شاید اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف بول سکے۔ وہ صرف خاموش رہتی تھی، روتی تھی اور اپنے آنسو چھپا لیتی تھی۔ پھر ایک دن وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور میں آج بھی سوچتی ہوں کہ شاید اس کی قسمت اچھی تھی،
کہ وہ جلد چلی گئی کیونکہ پیچھے میں رہ گئی تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی تو ایک روٹی کے لیے سارا دن انتظار کرنا پڑتا تھا۔ نہ پہننے کو کپڑے ہوتے تھے، نہ کسی کا سہارا تھا۔ میں نے جو تھوڑی بہت پڑھائی کی تھی وہ بھی اپنے دم پر کی تھی۔ بابا نے صرف اتنی اجازت دی تھی کہ جا پڑھ لے، لیکن خرچ کے لیے کبھی 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ جب بھی میں کہتی تو وہ کہتے میں نے تجھے پڑھایا، اب تو جا جہاں سے مرضی پیسے کما کے لا۔ وہ دن میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ کبھی میں کسی گھر جا کر جھاڑو پوچھا کر لیتی، کبھی برتن دھو لیتی، کبھی کسی کے بچوں کو پڑھا دیتی تاکہ کچھ روپے ہاتھ آ جائیں۔ انہیں چند روپوں سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری روح کو ہلا دیا۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اکیلی گھر میں بیٹھی تھی، بابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تمہارے باپ نے تمہیں مجھے بیچ دیا ہے۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی، جسم کانپنے لگا۔ میں نے سوچا شاید میں غلط سن رہی ہوں، لیکن وہ پھر بولا ہاں تم میرے ہو چکے ہو، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہیں اپنے قرض کے بدلے میں میرے حوالے کر دیا ہے۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بابا کو جوئے کی عادت تھی۔ وہ اکثر ہار جاتے تھے اور اپنے نشے اور جوئے کے لیے کسی حد تک گر سکتے تھے۔ میں نے اس آدمی کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی۔ وہ آنکھیں میں نے پہلے بھی دیکھی تھی مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہاں۔ وہ کہنے لگا تو میرے ساتھ چلو ورنہ میں زبردستی لے جاؤں گا۔ میں نے ہمت کر کے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اگر میرے باپ نے کچھ غلط کیا ہے تو تم کیوں اس گناہ میں شریک ہونا؟ میں نے کہا کہ میں ایک شریف لڑکی ہوں، اگر تم نے واقعی مجھے جیتا ہے تو مجھے ہار دو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ چلا جائے، مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی تھی، جیسے ہی وہ فیصلہ کر چکا ہو کہ مجھے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرے باپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا ظلم کر دیا۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا، اس آدمی کا چہرہ بدل گیا اور ایک لمحے کے لیے ٹھنڈک گیا، جیسے کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں دروازے تک گئی لیکن وہ جا چکا تھا۔ نہ شور ہوا، نہ کسی نے کچھ دیکھا، جیسے کوئی ناگہانی آفت آنے سے پہلے ہی ٹل گئی۔ میں دیر تک دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت میں تھا، لیکن وہ آدمی اس دن کے بعد کبھی واپس نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد گھر میں کئی دن خاموشی رہی۔ بابا نے اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہا اور میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا، مگر دل میں ایک خوف بیٹھ گیا کہ زندگی ابھی مجھے اور کیا دکھانے والی ہے۔ میں اپنے باپ کی حرکتوں سے بہت تنگ تھی۔ ان کی ہر بات، ہر حرکت میرے لیے اذیت بن چکی تھی۔ محلے والے بھی ان کے بارے میں نفرت سے بات کرتے تھے، کوئی ان کو سلام تک نہیں کرتا تھا، لوگ ان سے منہ موڑ لیتے تھے، ان کے گزرتے ہی دروازے بند کر دیے جاتے تھے، وہ جہاں بیٹھتے لوگ وہاں بیٹھنے سے بھی گریز کرتے۔ میں ان سب باتوں سے اندر ہی اندر ٹوٹی جا رہی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی جو محلے میں رہتی تھی، وہ بھی مجھ سے چھپ چھپ کر ملا کرتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ میری دوست ہے۔ ایک دن وہ آئی تو اس نے ایسا سے کہا کہ تم کسی سے شادی کر لو، اپنی زندگی بسا لو، ورنہ تمہاری زندگی یوں ہی برباد ہو جائے گی۔ میں نے اس کی بات سنی اور دھیرے سے جواب دیا کہ کون کرے گا مجھ سے شادی؟ کون لے کر آئے گا رشتہ؟ جب سب کو معلوم ہے کہ میرا باپ کون ہے، جب بھی کوئی رشتہ دار آتا ہے یا بات چلاتا ہے، لوگ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ایسی بدنامی گھر میں آئے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے جو ہو رہا ہے اسے برداشت کرتی رہوں، اور میں یہی میں کرتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ بابا نے اس دن ضرورت سے زیادہ شراب پی لی۔ وہ کسی کو بہت بڑا دھوکہ دے کر آئے تھے، بہت سارے پیسے لائے تھے، جن میں سے کچھ پیسے انہوں نے میرے پاس بھی رکھوائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سنبھال کر رکھنا، کل مجھے کہیں جانا ہے، مگر وہ کل کبھی نہیں آیا۔ انہوں نے انہی پیسوں میں سے کچھ نکالے اور اتنے شراب پی لی
کہ ان سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ایک لمحہ کے لیے سن رہ گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی مر گئے ہیں۔ میرے سامنے ان کی لاش پڑی تھی، میں اکیلی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ جب کسی کو کفن دفن کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک بندے کا کام نہیں، عورتوں کا تو بالکل بھی نہیں، لیکن میں کسی سے مدد مانگتی، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں دوڑی اپنے دوست کے گھر گئی، اس کے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ مدد کر دو، کم از کم دفنانے میں ساتھ دو۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، ہم ایسے آدمی کی میت کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے، اس کی برائیوں نے ہمیں بھی بدنام کر دیا ہے، تم ہمیں معاف کرو۔ میں چپ چاپ واپس آئی اور دروازے پر کھڑی ہو گئی، سوچتی ہی رہی کہ اب کیا کروں۔ بابا کے لیے کسی کا دل نہیں پگھلا۔ میں مسجد گئی، وہاں جا کر منتیں کی کہ موت سب کو برابر کرتی ہے، کوئی اچھا ہو یا برا، قبر کا حق تو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مہربانی کر کے دفنانے کا انتظام کر دیں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ نظریں چراتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ میں بھی بری ہوں کیونکہ میرا باپ برا تھا۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ میرے بابا گھر میں برے لوگوں کو لاتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو میرے بارے میں گندے خیال رکھتے تھے۔ میں واپس گھر آئی تو بابا کی میت خاموشی سے پڑی تھی، کمرے میں عجب سی ویرانی تھی، ہوا تک جیسے رک گئی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، میرے اندر غم بھی تھا، دکھ بھی تھا۔ باپ جیسا بھی ہو، باپ ہوتا ہے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلی، لیکن سوال یہ تھا اب میں انہیں کیسے ان کی آخری منزل تک پہنچاؤں۔ پیسے تو میرے پاس تھے مگر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی کندھا دینے والا نہیں تھا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ میں دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی، ان کے پاؤں دباتی رہی، ان کے چہرے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ زندگی نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا۔ میرے دل میں ایک بہت پریشانی تھی۔ میں نے سوچا اگر ماں ہوتی تو شاید کچھ سنبھل جاتا، لیکن اب تو میں بالکل اکیلی تھی۔ بابا کی لاش پڑی تھی اور میں ان کے پاس بیٹھی تھی جیسے میری روح بھی ان کے ساتھ مر چکی ہو۔ میں نے ان کے سر کے پاس سر رکھا اور رونے لگی، پھر سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ میں کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی، کیا میں یتیم ہو چکی ہوں یا آزاد ہو گئی ہوں؟ بس اتنا لگا کہ میرا دماغ بند ہو چکا ہے اور دنیا میرے لیے ختم ہو گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا جسم ساکت ہو گیا ہو، میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بابا کی لاش کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن میں کچھ بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، دل میں عجیب سا خوف اور خالی پن پھیل گیا تھا۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اب کوئی نہ آیا تو میں بابا کو کیسے دفناؤں گی، کیسے ان کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچاؤں گی۔ اچانک دروازے کے پاس ہلچل ہوئی۔ دروازہ پہلے سے کھولا ہوا تھا کیونکہ میں تھوڑی دیر پہلے مختلف لوگوں کے پاس مدد کے لیے بھاگ کر جا رہی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو 5 نقاب پوش آدمی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کالے کپڑوں سے چھپے ہوئے تھے، ان کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ سب جوان مرد ہیں۔ ان کے قدموں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا شاید کوئی مصیبت آ گئی ہے، لیکن ان میں سے ایک نے احساس سے کہا، بہن تم ایک طرف بیٹھ جاؤ، ہم یہ معاملہ سنبھال لیتے ہیں۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ بہت سکون سے بول رہے تھے، ان کے انداز میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، جیسے انہیں پہلے سے پتہ ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ غسل دینے کا انتظام کرنے لگے۔ میں حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے جو چیز مانگی میں فوراً لا کر دے دیتی۔ 2 آدمی تھوڑی دیر بعد کہیں غائب ہو گئے، شاید وہ قبر کی تیاری کے لیے گئے تھے۔ باقی تینوں نے گھر میں رہ کر باقی سارے انتظامات کیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بہن صبر کرو، آج تم نے بہت کچھ دیکھا ہے مگر تم اکیلی نہیں ہو۔ میں ان کے چہروں کو دیکھنے کی کوشش کرتی رہی مگر نقاب کی وجہ سے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ میرے دکھ کو سمجھ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 آدمی واپس آ گئے اور کہنے لگے، قبر تیار ہے، اب میت کو لے چلنا ہے۔ انہوں نے میرے باپ کی میت اٹھائی اور باہر لے جانے لگے۔ میرے دروازے تک ان کے پیچھے گئی۔ ان کے ہاتھوں میں میرا باپ تھا، وہی باپ جس نے ساری زندگی مجھے درد دیا مگر پھر بھی میرا دل رو رہا تھا۔ محلے والے دروازوں سے جھانک رہے تھے، سب حیران تھے کہ یہ 5 اجنبی مرد کون ہیں
جو اچانک آئے اور اتنے اطمینان سے سب کچھ سنبھال لیا۔ جنازہ ان کے کندھوں پر تھا اور آگے آگے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے، یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ لوگ میرے لیے اللہ کی مدد بن کر آئے ہیں۔ جب ہم قبرستان پہنچے، وہاں پہلے ہی قبر تیار تھی۔ وہ پانچوں آدمی ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ ان کے انداز میں نہ کوئی دکھاوا تھا نہ خوف۔ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی اور فضا میں ایمان کی گونج پھیل گئی۔ میں دور کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ میرے باپ کا جنازہ غور و کفن نہیں گیا۔ انہوں نے میرے باپ کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور وہیں پر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میرے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اچانک میری نظر دور کھڑے ایک آدمی پر پڑی۔ وہ تھوڑا الگ کھڑا تھا، باقی سب پیچھے۔ ہوا چلنے کی وجہ سے اس کا نقاب بار بار ہٹ رہا تھا، مگر اتنا نہیں کہ میں اس کا چہرہ پہچان سکوں۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ایک بڑی گاڑی قبرستان کے پاس سے گزری۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے میں ساکت رہ گئی۔ چہرہ تو صاف نظر نہیں آیا، لیکن دل نے پہچان لیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو ایک دن میرے گھر آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ نے مجھے جوئے میں ہرا دیا ہے۔ وہی شخص جو اچانک غائب ہو گیا تھا، وہ آج وہی میرے باپ کا جنازہ پڑھانے اور دفنانے آیا تھا۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ میں نے سوچا شاید اس کے دل میں رحم آ گیا تھا، شاید اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا تھا۔ اس کے ساتھ کے باقی 4 آدمی بھی وہی ہوں گے جنہوں نے میری مدد کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے بھی پہچان لیا تھا کہ میں نے اسے جان لیا ہے۔ میں دھیرے دھیرے قبرستان سے نکل آئی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ دل میں خوف بھی تھا، حیرت بھی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سب کا مطلب کیا ہے۔ میں گھر پہنچی تو دروازہ بند کر دیا۔ خاموشی چھا گئی۔ گھر ویسا ہی تھا، بس بابا نہیں تھے۔ اب میں بالکل اکیلی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے اسی معاشرے میں جینا ہے جہاں میرے باپ کی پہچان ایک شرابی اور جواری کے طور پر تھی۔ وہ مرد جو کوئی کام نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی اس گھر کا سہارا تھا۔ اب جب وہ نہیں تھا تو سب کو پتہ چل گیا کہ میں اکیلی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اب نہ جانے کتنے ہاتھ میری طرف بڑھیں گے اور کتنی نظریں مجھ پر جم جائیں گی۔ کہاں جاؤں، میں کسی سے مدد مانگوں؟ جب سب دروازے بند ہو چکے ہوں تو میرے پاس اب کوئی نہیں تھا سوائے اس چھوٹے سے گھر کے جس میں اور بابا رہتے تھے۔ اگلے دن میری ایک سہیلی چوری آئی۔ وہ میرے لیے کھانا لائی۔ اس نے کہا کہ ڈر مت، میں ہوں نا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور سوچا شاید انسانیت ابھی باقی ہے۔ وہ اکیلی ہی صحیح، مگر اس نے میرے دکھ بانٹ لیا، اور یہ بھی میرے لیے بڑی بات۔ یہ صرف کہنے کی باتیں لگتی ہیں نہ کہ اکیلی لڑکی کے لیے یہ معاشرہ بہت برا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر لوگ مذاق سمجھ کر کہہ دیتے ہیں، جیسے کوئی پرانی کہاوت ہو جو اب اپنی اہمیت کھو چکی ہو۔ مگر جس دن میں واقعی اکیلی ہوئی، اسی دن مجھے احساس ہوا کہ یہ محض کہنے کی باتیں نہیں، بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو خود اس میں سے گزرا۔ اگلے ہی دن سے میرے ساتھ وہ سب کچھ ہونے لگا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے اور میں نے سوچا تھوڑا بہت کریانے کا سامان لے لوں تاکہ گھر میں کچھ ضرورت کی چیزیں موجود ہوں۔ کریانے کی دکان پر گئی۔ دکاندار جو ہمیشہ میرے باپ کے سامنے جھک کر بات کرتا تھا، آج بڑی ہمدردی کے اندر میں بولا، بہن جی، آپ کے ابو جی کا بڑا افسوس ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اس کے لہجے میں نرمی ضرور تھی، مگر اس نرمی کے پیچھے ایک عجیب سی نظروں کی سختی تھی، جیسے وہ میری کمزوری کو تول رہا ہو۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر میں نے سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک چبھن سی ہوئی کہ اگر اسے واقعی اتنا افسوس تو کل تک اس نے کبھی مدد کیوں نہ سوچی۔ میں نے سامان اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بولا، بہن جی، اب تو آپ اکیلی ہو گئی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا، میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے الفاظ عام لگ رہے تھے، لیکن اس کی نظریں عام نہیں تھیں۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے مسکراہٹ میں وہی زہر تھا جو اکیلی عورت کے آس پاس کے مردوں کی نیتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ میں نے جلدی سے پیسے دیے اور بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نکل گئی۔ گھر آتے ہوئے گلی کے کونے پر
دو لڑکے بیٹھے تھے جو روز نظر آتے تھے، مگر آج ان کی نظریں کچھ اور بھی کہانی سنا رہی تھی۔ میں جہاں سے گزری وہ سرگوشیاں کرتے اور ہنستے رہے۔ مجھے یوں لگا جیسے ہر نظر میرے وجود کو چھو رہی ہو اور ہر بے بسی میرے دل کو زخمی کر رہی ہو۔ میں نے چادر مضبوطی سے لی اور قدم تیز کر دیے، مگر دل کی دھڑکنیں سنبھل نہیں رہی تھی۔ 2 دن بعد مالک مکان آ گیا۔ اس کا چہرہ بڑا سنجیدہ تھا، مگر انداز میں عجیب سا غرور تھا۔ کہنے لگا، بیٹی دیکھو، تمہارے باپ کا تو کرایہ کبھی نہیں کبھی آ ہی جاتا تھا، مگر اب تم اکیلی ہو، کرایہ کیسے دو گی؟ میں نے کہا، انشاءاللہ دے دوں گی، جیسے بھی ہوگا انتظام کر لوں گی۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، نہیں نہیں، مجھے یہ تو پتہ ہونا چاہیے نہ کہ تم کرایہ کہاں سے دو گی، کیا کرو گی، تمہارے پاس کوئی ذریعہ تو ہے؟ میں خاموش رہی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ایسا سے بولا، دیکھو ایک کام کرتے ہیں، میں تم سے کرایہ نہیں لوں گا، تم اسی گھر میں رہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ میری 2 بیویاں ہیں، مگر مجھے آج تک بیٹا نصیب نہیں ہوا، ایک سے بچے نہیں ہوئے اور دوسری نے 3 بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ تم جوان ہو، شاید تم سے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے سینے میں پھنس گیا ہو۔ اس نے یہ بات ایسے کہی جیسے کوئی روز مرہ کی بات ہو۔ میں اس وقت اس کے گھر کے اندر کھڑی تھی اور میرے باپ کی عمر کا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی بڑا ہو۔ میں بس اتنا بولی کہ مجھے سوچنے دو، اور وہاں سے باہر آ گئی۔ گھر آ کر دروازہ بند کیا تو خود سے سوال کیا، کیا واقعی میں اب اتنی کمزور ہو گئی ہوں کہ لوگ مجھے یوں خریدنے کی بات کر سکتے ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور مجھے اپنے باپ کی بات یاد آئی جو کہتا تھا کہ بیٹی، دنیا مردوں کی ہے، عورت اگر اکیلی ہو جائے تو اسے جینا نہیں، بس چھپنا پڑتا ہے۔ آج مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ 2 دن بعد میری سہیلی آئی، وہ چپکے سے آئی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے اندر آئی اور کہنے لگی، یہ لو۔ میں نے کہا، نہیں، تم نہ آیا کرو، تمہاری ماں کو میری شکل پسند نہیں، وہ ہمیشہ مجھے تم سے دور رہنے کا کہتی ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن میں کیا کروں، وہ تو میری دوست ہے، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتی۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی، مگر پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ وہ بولی، دیکھو میری ایک تجویز ہے، میرا پھپھا ہے، زیادہ عمر کے نہیں ہے، ان کی بیوی یعنی میری پھپھو اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ بڑے امیر ہیں، زمینیں گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ اگر تم ان سے شادی کر لو تو تمہاری زندگی بن جائے گی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بولی، دیکھ لو، دیکھ تو اکیلی ہی ہے، کب تک یوں اکیلی رہے گی؟ یہ دنیا اچھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کی نیت پر شک نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ وہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہی ہے، مگر دل کو اس کی بات پھر بھی چبھ گئی۔ میں نے ایسا سے کہا، نہیں، میں نہیں کر سکتی، کسی کے باپ کی عمر کے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ خاموش ہو گئی اور کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد میں دیر تک سوچتی رہی کہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ عورت کی عزت تب تک محفوظ ہے جب تک کوئی مرد اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ عورت بھی انسان ہے، جس کے اپنے خواب ہیں، اپنی عزت ہے، اپنی مرضی ہے، مگر شاید یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں، کیونکہ حقیقت میں اکیلی عورت کے حصے میں صرف خوف ہے، بے بسی اور تنہائی آتی ہے۔ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ہمت اکٹھی کرتا ہے۔ میں نے بھی ہمت اکٹھی کی اور سوچا کہ کچھ نہیں ہوتا تو کوئی کسی کو آ کے منہ میں نہیں ڈال لیتا، اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے 1 ہفتہ یہی کیا، میں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوئے، جھاڑو لگائی اور تھوڑے بہت پیسے جو پہلے سے پڑے تھے ان کو سنبھال کر استعمال کیا۔ میں نے اپنے دن کو معمول کے مطابق رکھا، کھانا کھاتی تھی، کام کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور سو جاتی تھی، بس یہی میری زندگی کی رہ گئی تھی، خاموش، تنہائی اور محنت۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا جس نے میری ساری ہمت ہلا کر رکھ دی۔ میں حسب معمول عشاء کی نماز پڑھ کر سوئی تھی، مگر نیند آنکھوں میں کوسوں دور تھی، گھر میں خاموشی تھی اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے باہر کوئی حرکت ہوئی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید کوئی بلی یا کتا ہوگا یا ہوا چل رہی ہوگی، مگر نہ کوئی ہوا تھی نہ کوئی جانور کی آواز۔ پھر اچانک دیوار پر ایک سایہ سا
ایک سایہ سا دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ میری سانسیں رک گئی، جسم اکڑ گیا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہاں بھی خود کو محفوظ نہ سمجھ رہی تھی، کیونکہ میرے کمرے کے دروازے کی کنڈی پہلے ہی سے ٹوٹی ہوئی تھی اور گھر سے باہر نکلنے کا بھی ایک ہی راستہ۔ میں نے اپنے سانس روک لیے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیوں ہمارے پاس چوری کرنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ تو جو بھی آیا تھا وہ چوری کے لیے نہیں آیا بلکہ میرے لیے آیا تھا۔ میں دعا پڑھنے لگی، کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کسی کے قدم آہستہ آہستہ میرے دروازے کے قریب آ رہے تھے۔ پھر دروازہ ذرا سا ہلا، میں چیخنے والی تھی کہ باہر زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے کسی کو پکڑ لیا ہو۔ پھر دھکے کی آواز آئی، دو مردوں کی لڑائی ہو رہی تھی کہ کوئی کسی کو مار رہا تھا۔ تھپڑوں کی آوازیں اور گالم گلوچ اور آوازیں گونج رہی تھی۔ میں کانپتی ہوئی باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش آدمی کسی کو زمین پر گرا کر مار رہا تھا اور پھر اس نے اس سے باہر کی طرف دھکیل دیا اور بھاگتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں حیران ہو کر کھڑی رہ گئی۔ وہی نقاب پوش تھا جسے میں پہچان گئی تھی، وہی جسے میں نے اپنے باپ کے جنازے والے دن دیکھا تھا۔ وہ آہستہ سے میری طرف مڑا اور بولا، دروازہ بند کر کے نہیں بیٹھ سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ دروازہ پھیلان کر آئے ہیں، تم اسے چھوٹے سے گھر میں کیسے گھس آئے؟ کہنے لگی کہ اکیلی رہتی ہوں، کہیں چلی جاتی ہوں، کوئی بھی تمہارا؟ میں نے کہا نہیں، میرا کوئی نہیں، میرے بابا نے سب کے پیسے کھا لیے تھے، سب نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ لیکن تم کون ہو؟ تم اس دن میرے گھر عزت لوٹنے آئے تھے، پھر اس رات بابا کو دفن کرنے چلے آئے اور اب میری مدد کو آ گئے ہو۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اچھے ہو؟ کیا پتہ تم بھی میرے گھر کے باہر کھڑے تھے یا اندر آنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میرا لہجہ سخت تھا اور خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ پھر بولا کہ میں باہر کھڑا ہوا کر پہرا دے رہا تھا، تمہاری حفاظت کے لیے۔ میری نظر بس ایک لمحے کو دوسری طرف گئی۔ وہ اندر گھس آیا۔ جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے میں روز رات کو تمہارے گھر کی باہر پہرا دیتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم کیوں میری حفاظت کرتے ہو؟ تمہیں یہ ذمہ داری کس نے دی ہے؟ وہ کہنے لگا، اس معاشرے نے، کیونکہ یہاں اکیلی عورت کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، اس لیے میں نے ذمہ داری خود پر لے لی ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ تم ذمہ داری کی بات کر رہے ہو جو اس دن جوئے میں خریدی ہوئی چیز کی وصولی کرنے آئے تھے۔ وہ بولا، میں جوئے میں خریدی ہوئی لڑکی لینے آیا تھا، بلکہ میں تو تمہیں بچانے آیا تھا۔ تمہارے باپ نے جب تمہیں جیت میں ہار دیا تو میرے دل نے کہا کہ یہ مظلوم ہے۔ میں وہاں تمہیں لینے نہیں بلکہ تمہیں اس کی گندگی سے نکالنے آیا تھا، مگر تم میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں چپ چاپ واپس آ گیا۔ میں انسان ہوں، میرے اندر بھی خواہش تھی۔ تمہارا حسن دیکھ کر لمحے بھر کو بہک گیا تھا، مگر میں نے خود کو روک لیا تھا کیونکہ میں برا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اگر تم برے نہیں ہو تو پھر میرے بابا کے ساتھ بیٹھ کر جوا کیوں کھیلتے ہو؟ وہ بولا کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکمل برا ہوتا ہے۔ انسان کبھی بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ میں خاموش رہی۔ پھر آہستہ سے بولی، تم نے میری مدد کی، اس کا شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ بولا کہ اگر میں چلا گیا تمہارے ساتھ پھر کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے کہا، پھر کیا چاہتے ہو؟ میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو؟ ہم دونوں کے لہجے میں غصہ اور بے بسی تھی، جیسے میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں۔ وہ بولا کہ میں تمہیں پناہ دینا چاہتا ہوں، تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ میں نے چونک کر کہا، تم کون ہو؟ آخر اس نے دھیرے سے کہا، میں اس معاشرے کا کوئی مفید کردار نہیں ہوں، میں کسی کتاب کا ہیرو نہیں ہوں، نہ ہی نیک آدمی، لیکن میری نیت بری نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان چاہے جتنا بھی برا ہو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے لیے وہ اچھا بن جاتا ہے، اور میرے لیے وہ تم ہو۔ میں اس کے الفاظ سن کر چپ ہو گئی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، شک بھی، مگر اس کے لہجے میں ایک سچائی تھی جو جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ وہ کچھ لمحوں تک مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا نقاب اتارا۔ جب اس کا چہرہ سامنے آیا
تو میں چند لمحے اس سے دیکھتی رہی گئی۔ وہ شکل سے شریف آدمی لگتا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے کہ کسی نے بہت دکھ سہے ہو لیکن دل ابھی بھی صاف ہو۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ میری عمر کا لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر ایک ایسا سکون جو مجھے کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس لمحے وقت جیسے تھم گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا اور میں بھی کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ ہاتھ تھام لیا میری زندگی ایک نیا موڑ لے گی، اگر نہیں تھاما تو شاید وہ چلا جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور یقین بھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ہاتھ تھامنے کی دیر تھی کہ اس کے چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے سب کچھ آسان ہو گیا۔ اسے کچھ بولنے کی ضرورت پڑی، نہ مجھے کچھ کہنے کی۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، سفید سادہ سی چادر، وہی اس نے اپنے ہاتھوں سے پھیلائی اور آہستہ سے میرے سر پر اڑا دی، جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ آج تم میری عزت ہو، تم میری ذمہ داری ہو۔ اس لمحے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، شاید شکر کے یا شاید سکون کے۔ اس نے دھیرے سے کہا، چلو میرے ساتھ، اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مسجد میں گیا۔ وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ مسجد کے دیوار پر ہلکی سی روشنی پڑ رہی تھی۔ ہم نے امام صاحب کو بلایا اور نکاح کا کہا۔ وہی لوگ گواہ بنے جو اس دن میرے باپ کی میت دفنانے کے لیے آئے تھے۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، لیکن جیسا جیسے نکاح کی کلمات ادا ہوئے میرے اندر ایک سکون اترنے لگا۔ جب قاضی صاحب نے کہا کہ نکاح مکمل ہو گیا تو میرے دل سے ایک لمبی سانس نکلی۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے آخر کار میری زندگی میں آسانی لکھ دی۔ اس کا نام محمد حسین تھا۔ نکاح کے بعد اس نے پہلی بار میرا نام لے کر کہا تھا، رقیہ اب تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر میں کوئی برا کام کرتا بھی تھا تو آج سے چھوڑ دوں گا۔ تم نے میرا ہاتھ تھاما ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس نے کہا، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، چھوٹا سا مکان ہے مگر تم اسے گھر بنا دینا، ہم وہاں خوش رہیں گے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ راستہ بھر وہ خاموش رہا، کبھی کبھی میری طرف دیکھ لیتا اور پھر نظریں جھکا لیتا، جیسے احترام میں سر جھکا رہا ہو۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو واقعی وہ چھوٹا سا گھر تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اکیلا رہتا تھا، مگر گھر میں ہر وہ چیز موجود تھی جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اب تمہارا گھر ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، دیواروں پر سفید پینٹ تھا، ایک کونے میں قرآن رکھا ہوا تھا، بستر صاف ستھرا تھا کیونکہ کھڑکیوں سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ چھوٹا سا گھر کسی محل سے کم نہیں۔ اس نے کہا کہ تم تھک گئی ہو گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو، میں پانی لاتا ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ میں بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا جیسے برسوں بعد کسی نے میرے لیے یہ جملہ کہا ہو کہ آرام کر لو۔ پہلے کچھ دن ہمارے درمیان زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ صبح کہیں چلا جاتا، شام کو آتا، کھانا لاتا اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتا۔ اس نے مجھے کبھی کوئی غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے دل کو اسے قبول کرنے میں وقت لگے گا، اور شاید اسی بات کا احترام کرتے ہوئے اس نے مجھے وقت دیا، اور اکثر رات کو قرآن پڑھتا رہتا، کبھی کبھی خاموشی سے تسبیح پڑھتا اور پھر ایک لمبی سانس لے کر میری طرف دیکھتا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر رک جاتا۔ مہینے گزر گئے، ہم اجنبیوں کی طرح ایک گھر میں رہنے لگے، مگر پھر آہستہ آہستہ ہمارے بیچ باتیں ہونے لگی۔ پہلے روزمرہ کی باتیں، پھر تھوڑی لمبی گفتگویں، پھر وہ باتیں جو دلوں کو قریب کر دیتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک وقت میں بہت برا انسان تھا، جو کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں نیکی باقی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے لگا کہ میں گناہوں میں رہ کر بھی انسان رہ سکتا ہوں۔ تم نے میرے اندر کے انسان کو جگایا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، اور واقعی اپنی زندگی بدل چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے لیے کچھ پھول لے کر آیا۔ پھول عام تھے مگر اس کے لیے خاص۔ اس نے کہا کہ بازار میں گزرتے ہوئے تمہیں یاد کیا اور یہ لے آیا۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی سچائی تھی کہ میرا دل نرم پڑ گیا۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ باتوں باتوں میں وقت گزرتا گیا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔
ایک دن میں نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ تم اچھے ہو، تمہاری نیت صاف ہے، تم وہ نہیں ہو جو میں نے پہلے دن دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا میں یہی سوچتا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جو دنیا سمجھتی تھی، تم پاک ہو، نیک ہو، معصوم ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت بڑھتی گئی، وہ میری عزت کرتا تھا، میرے احساسات کی قدر کرتا تھا۔ جب تک میرے دل نے اسے مکمل طور پر قبول نہیں کیا، اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس بات کو مہینے گزر گئے پھر، مگر کبھی اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ کہا کرتا تھا کہ محبت صبر کا دوسرا نام ہے، اور جب تمہارا دل کہے گا تب میں تمہیں اپنی باہوں میں لوں گا۔ اس کی باتوں میں اتنی نرمی تھی کہ میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایک شرابی انسان کی بیٹی پر کبھی بھی سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ با کردار ہے یا نہیں؟ تمہیں کیسے یقین ہوا کہ میں بری نہیں؟ بولا کہ میں اس معاشرے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں چہرے پڑھ لیتا ہوں، تمہارا چہرہ تمہاری شرافت اور معصومیت کی گواہی دیتا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا تو لگا تم پاکیزگی کی مٹی سے بنی ہو۔ تمہیں آزمائشوں نے توڑا ضرور ہے مگر گندہ نہیں کیا۔ تمہاری آنکھوں میں وہ سچائی ہے جو کسی جھوٹے انسان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے بارے میں اچھا سوچا، اس کا شکریہ۔ وہ بولا کہ رقیہ، جس پر دل سے اعتماد کیا جائے اس پر شک نہیں کیا جاتا، جو اعتبار کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں ٹوٹتا، اور اگر پھر بھی ٹوٹ جائے تو اسے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اللہ اس کو نوازتا ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے لفظ دل کے اندر اتر رہے ہیں، جیسے اس نے کوئی دعا پڑھ دی ہو۔ وقت گزرتا گیا، اس نے اپنا وعدہ نبھایا، وہ کام پر جاتا، محنت کرتا، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، گھر سنبھالتی، اس کی خدمت کرتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی دعاؤں میں بدل گئے۔ ہم نے مل کر وہ چھوٹا سا گھر خوبصورت بنا دیا، دروازے پر پودے لگا دیے، کھڑکی کے قریب قرآن کی تلاوت گونجنے لگی۔ صبح فجر کے وقت ہم اکٹھے نماز پڑھتے اور شام کو چائے پیتے ہوئے اپنے خوابوں کی بات کرتے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ضرور جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہم دونوں گئے۔ میں نے اپنی ماں کی قبر کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ امی، آپ کی بیٹی آج محفوظ ہے، اللہ نے اسے ایک اچھا انسان دے دیا ہے۔ اس دن سے میرے دل میں ہمیشہ کے لیے سکون اتر گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے میرے دکھوں کے بدلے میں مجھے یہ انعام دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا تم نے بھی میری زندگی کو مقصد دیا ہے۔ اب میں گناہوں کی طرف واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ اب میری زندگی کا مقصد تم ہو۔ میں نے اس کے لیے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس کے بعد ہماری زندگی عام مگر خوبصورت گزرتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ اس نے مجھے عزت دی، احترام دیا، میرا سہارا بنا، میرا ساتھی بنا۔ جب کبھی رات کو جاگتی تو سوچتی کہ اگر اس دن میں نے اس کا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو شاید آج بھی تنہا اور خوفزدہ زندگی گزار رہی ہوتی۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا جب اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ خاص ضرور دیتا ہے، اور میرے لیے وہ خاص چیز محمد حسنین تھا، وہ شخص جس نے اندھیروں میں میرے لیے روشنی بن کر مجھے جینا سکھایا تھا۔ اب میں اس کی بیوی تھی، اس کے گھر کی عزت تھی، سب سے بڑھ کر ایک مطمئن عورت تھی، کیونکہ آخرکار میں نے وہ سکون پا لیا تھا جو ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کر تھا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو باتیں آج کل بنائی جاتی ہیں کہ عورت اکیلی رہ سکتی ہے، سب کچھ خود کر سکتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے اور اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سب باتیں ہیں، صرف سننے میں اچھی لگتی ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ عورت اکیلی رہ کر جی ضرور سکتی ہے لیکن زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ سانس تو لے سکتی ہے مگر سکون نہیں لے سکتی جو ایک مرد کے سہارے سے ملتا ہے۔ مرد چاہیے باپ کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، شوہر کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو، عورت کو ہمیشہ ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے، یہ معاشرہ عورت کو کبھی اکیلا جینے نہیں دیتا۔ یہاں ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی انگلی اٹھانے والا ہوتا ہے جو اکیلی عورت کو طعنہ دیتا ہے، کبھی کردار پر شک کرتا ہے، کبھی نیت پر، کبھی لباس پر، کبھی لہجے پر۔ عورت کی خاموشی بھی لوگوں کو باتیں بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر وہ بولتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بدتمیز ہے، بے شرم ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ اکیلی عورت کے لیے دنیا بہت ظالم ہے۔ جو مرد اپنے گھر میں بہن بیٹی کو
بڑی عزت سے رکھتے ہیں، وہی مرد کسی دوسری اکیلی بیٹی کو بدنام کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ یہ سب دوگلا پن ہے اور یہی اس معاشرے کی اصل تصویر ہے۔ میں نے جب بابا کو کھویا تو سمجھا کہ زندگی رک گئی ہے، لیکن جب حسنین میری زندگی میں آیا تو پتہ چلا کہ اللہ کبھی کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، بس وقت لگتا ہے انسان کو اس کے نصیب تک پہنچنے میں۔ حسنین نے مجھے عزت دی، محبت دی، تحفظ دیا اور یہ بھی سکھایا کہ عورت کی اصل طاقت مرد کے وجود کو قبول کرنے میں ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے، عورت کے وجود کو مکمل کرنے والا بنایا ہے۔ اگر عورت کہتی ہے کہ اسے مرد کی ضرورت نہیں تو وہ دراصل اپنی فطرت سے انکار کرنے والا کبھی خوش نہیں۔ اتنی ہی بڑی کامیابی کیوں نہ ہو، اتنی کامیاب نہ ہو جائے، عورت اکیلی کامیاب تو ہو سکتی ہے لیکن خوش نہیں ہو سکتی، کیونکہ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کو ہمیشہ ایک سہارا چاہیے، ایک احساس چاہیے، صرف مرد دیتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر تعلیم دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی۔ ہم نے انہیں سکھایا کہ نوکری کیسے کی جاتی ہے، پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، مگر یہ نہیں سکھایا کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ اسلام نے تو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، گھر کو جنت بنانے کی ذمہ داری دی ہے۔ ہم نے یہ اپنی بیٹیوں کو بتایا ہی نہیں، اس لیے وہ بھٹک گئی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ گھر میں رہنا قید ہے، حالانکہ گھر ہی ان کا سکون ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنا سکھا دیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گی کہ ہمیں مرد کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ فخر سے کہیں گی کہ ہمارا محافظ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا سہارا ہمارے پاس ہے، کیونکہ عورت کی اصل خوبصورتی اس میں سے ہے کہ وہ مرد کے سائے میں رہ کر بھی اپنے آپ کو مکمل محسوس کرے، کیونکہ اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بنایا بلکہ قیمتی بنایا ہے، اور قیمتی چیز کو ہمیشہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے درد سے یہ سمجھا کہ جو عورت دین سے چڑ جاتی ہے وہ کبھی اکیلی نہیں رہتی، کیونکہ پھر اللہ خود اس کا سہارا بن جاتا ہے، اور جب اللہ سہارا بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں محفوظ رہیں تو ہمیں انہیں دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم دینا ہوگی، تاکہ وہ جان سکے کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے اور مرد کے بغیر زندگی کیسے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے میں آج آپ کی زندگی کی آخری موڑ پر یہ کہتی ہوں کہ عورت کو مرد کی ضرورت ہے، جیسے دن کو روشنی کی ضرورت ہے، جیسے پھول کو خوشبو کی، جیسے دل کو دھڑکن کی۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ قدرت کا نظام ہے، جو دو وجودوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو اس حقیقت کو مان لیتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی بھٹکتا نہیں، بلکہ خوش رہتا ہے، کیونکہ یہی زندگی کی اصل سچائی ہے کہ عورت مکمل تب ہوتی ہے جب وہ اپنے محافظ کے ساتھ ہوتی ہے، اور مرد مضبوط تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ایک وفادار عورت ہوتی ہے۔ یہی زندگی کا حسن ہے، یہی فطرت کا قانون ہے، اور یہی اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت حقیقت ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟